بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو جو ہے وہ ہماری چل رہی تھی 57 اور 58 نمبر شعر کی جو ہے وہ شرح میں، اور جو ابن ناظم کی عبارت ہے وہ یہاں پہ پہنچی تھی۔ وَلَمَّا بَيَّنَ أن الواقع من الضمائر المتصلة في الإعراب كله هو نا، علم أن ما عداها من المتصل المنصوب لا يتعدى النصب إلا إلى الجر، وذلك ياء المتكلم وقاف الخطاب وهاء الغائب۔ اچھا، ولما بینا، جب بیان کر دیا ناظم نے کہ ان الواقع من الضمائر المتصلة في الإعراب، کہ ضمائر متصلہ میں سے جو واقع ہوتی ہے فی الاعراب کلہ ہی، تمام اعراب میں، تمام اعراب میں واقع ہونا کیا مطلب ہے کہ رفع میں بھی یہی ضمیر، نصب میں بھی یہی، اور جر میں بھی یہی۔ تو ہوا نا، تو وہ ضمیر کیا ہمارے پاس ایک ہی ہے، نا۔ یعنی ہم یوں کہیں کہ ضمائر متصلہ کے اعراب میں واقع ہونے کے اعتبار سے ٹوٹل جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم کہ جو تمام اعراب میں کیا ضمیر واقع ہو، رفع میں بھی واقع ہو اور حال نصب میں بھی واقع ہو اور حال جر میں واقع ہو، تو وہ ہمارے وہاں فقط ایک ہے۔ اچھا، جب یہ بات ناظم نے بیان کر دی تو اس سے کیا نتیجہ نکلا ہے؟ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ نا کے علاوہ جو باقی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کی نہیں ہیں کہ وہ تینوں اعراب میں کیا واقع ہوتی ہوں۔ نا کے علاوہ باقی جو ہے وہ 2 قسمیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ ایک قسم کیا ہے کہ جو نصب اور جر میں کیا ایک جیسی واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طریقے سے جو ہے وہ آگے جا کے جو ہے وہ تیسری بھی بیان کریں گے کہ جو فقط کیا رفع کے لیے کیا واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر اس کو ہم سیدھی ترتیب کریں، بالکل یوں اگر الٹی ہم چلائیں تو ایک قسم وہ ہے کہ جو فقط رفع میں واقع ہوتی ہے، دوسری وہ ہے کہ جو نصب اور جر میں واقع ہوتی ہے، اور تیسری یہ ہے کہ جو تینوں میں کیا واقع ہوتی ہے۔ اور ان کی ترتیب کے مطابق چلیں تو الٹ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی قسم وہ بیان کی جو تینوں میں واقع ہوتی ہے، رفع نصب جر میں، وہ ہمارے پاس کیا نا ہے فقط۔ دوسری قسم کے جو 2 میں واقع ہوتی ہے، نصب اور جر میں، وہ ہمارے پاس کیا 3 ہیں۔ اور تیسری قسم کیا ہے جو فقط رفع میں واقع ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس کیا 5 ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کی بھی تفصیل کیا بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، علماء اس سے معلوم ہو گیا کہ ان ما عداها، کہ اس کے علاوہ جو ہے من المتصل المنصوب، وہ متصل جو منصوب ہوتا ہے، تو لا یتعدی النصب الی الجر، وہاں پہ جو نصب ہے وہ تجاوز نہیں کرتی الا الی الجر، مگر کس کی طرف؟ جر کی طرف۔ یعنی جو بھی ضمیر منصوب واقع ہوتی ہے تو وہ فقط کیا ہے؟ مجرور واقع ہوگی، اس کے علاوہ کیا کچھ واقعہ نہیں ہوگا۔ اور وہ ہمارے پاس کیا ہیں؟ 3 ضمیریں ہیں، یا متکلم، ٹھیک ہے جی، یا خطاب نہیں کہا، یا خطاب جو ہے وہ تو مرفوع واقع ہو جاتی ہے نا، اضربی، ٹھیک ہے، یا متکلم کہا، جیسے کتابی والی ہے، قلمی والی ہے۔ اور کافی خطاب ہو گیا اور ہائے غائب ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ کہاں سے ہمیں پتہ چلا؟ یہ ہے جناب علی شعر نمبر 57 کا دوسرا بیت، کہ وہ لفظ ماجرہ کا لفظ مانو سبا، کہ جو مجرور ہوگا وہ منصوب کی طرح ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ یعنی قانون ہمارے پاس کیا آ گیا کہ جو منصوب ہوگا وہ مجرور، اور جو مجرور ہوگا وہ منصوب ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، وَيُعْرَفُ هَذَا مِنَ التَّمْثِيلِ فِي قَوْلِهِ قَبْلُ، اور اس بات کو آپ جان سکتے ہیں کہ جو ناظم نے مثال دی تھی فی قولی قبل، اپنے گزشتہ کیا ہے شعر میں، یعنی ان اشعار میں یہ مثال نہیں دی بلکہ اس سے گزشتہ اشعار میں۔ کون سا جی شعر ہے؟ 56 نمبر شعر ہے، وہاں پہ جو ہے وہ مثال دی تھی۔ 56 نمبر شعر میں کیا ہے؟ 2 مثالیں دی تھیں۔ ایک یہ مثال تھی کہ ابنی وَيُعْرَفُ هَذَا مِنَ التَّمْثِيلِ فِي قَوْلِهِ قَبْلُ، پہلے ایک مثال یہاں پہ دی تھی پہلے والے شعر میں، تو اس مثال میں جو ہے وہ یہی 3 ضمیریں جو ہے وہ ذکر ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ کون سی 3 ضمیریں؟ یا متکلم بھی ملے گی، کافی خطاب اور ہائے غائب۔ اچھا، ابنی اکرمکہ میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ یا آپ کو ملے گی ابنی کے بعد، ابنی کے بعد یا جو ہے وہ یہ کیا ہے؟ اضافت کی وجہ سے مجرور واقع ہو رہی ہے۔ اچھا، فعلم انہا صالحۃ للنصب، جب یہ مجرور واقع ہو گئی ہے تو ناظم نے کیا قانون دیا یہاں پہ کہ لفظ ماجرہ کا لفظ
مانوسبہ، جب یہ مجرور ہو رہی ہے تو یہ یہاں سے یقین ہو جائے گا کہ یہ منصوب بھی کیا واقعہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، منصوب کہاں پہ واقع ہوگی؟ جیسے اکرمنی زید، اکرمنی میں یا کیا واقع ہو رہی ہے؟ مفعول واقع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، فی محل نصب واقع ہو جائے گا۔ یہ تو کیا ہے یا کی مثال ہوگی کہ یا جو ہے وہ مجرور واقع ہوگی، تو پس جب مجرور واقع ہو رہی ہے تو یہی کیا واقع ہوگی؟ منصوب بھی کیا واقع ہوگی۔ وَأَوْقَعَ الْكَافَ وَالْهَاءَ فِي مَوْضِعِ النَّصْبِ بِالْمَفْعُولِ، اور ہا اور کاف کو جو ہے وہ مفعول بنا کے محل نصب پہ رکھا، اکرمکا میں، اور سلیحے ما ملکا، ٹھیک ہے، سلیحے میں جو ہا ہے یہ کیا واقع ہو رہی ہے؟ مفعول واقع ہو رہی ہے۔ سلیح کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا؟ مؤنث کہنا، فعل امر جو ہے وہ مخاطبہ کے جو ہے اسی ہے مؤنث کے، تو یا جو ہے وہ اس میں خطاب کی ہے۔ اچھا جی، تو کاف اور ہا کو جو ہے وہ مفعول کی جگہ پہ محل نصب میں رکھا، جب یہ نصب کی جگہ پہ رکھا تو فعلما، تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ جر کی بھی کیا رکھتا ہے؟ صلاحیت رکھتا ہے۔ جیسے جر کہاں پہ واقع ہوتی ہے؟ ہا اور کاف، رغبت فیک اور وعنہ، رغبت فیک مجھے تمہارے شوق ہے، یعنی تم میں کیا ہے مجھے رغبت ہے، اور رغبت عنہ مجھے اس سے کیا نفرت ہے، ٹھیک ہے، عن اور فی کے ذریعے سے راغبہ کا معنی کیا ہو جاتا ہے؟ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تک یعنی قانون کیا آ گیا؟ اگر آپ یہی 57 نمبر شعر کے اندر غور کریں کہ لفظ ماجرہ کا لفظ مانوسبہ سے کیا قانون آ گیا کہ جو جر کے مجرور ہوگا وہ نصب کی صلاحیت رکھے گا، اور اسی کو ابن ناظم نے کیا الٹ بھی آپ کر لیں پھر بھی ٹھیک ہے کہ جو نصب کی صلاحیت رکھتا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ مجرور بھی ہو جائے گا۔ اچھا جی، تو یہاں تک کیا دو قسمیں ہو گئیں۔ اب یہاں پہ ایک اور اضافی معلومات دیتے ہیں کہ یہ جو کاف ہے، یختلف حال الکاف بحسب احوال المخاطب، یہاں پہ تو کاف کی فقط ایک ہی مثال دی ہے نا گزشتہ شعر میں، وہ مفرد کی مثال دی ہے، ٹھیک ہے، یہ مثال یہاں پہ کیا دی ہوئی ہے؟ اکرمکا، اکرمکا میں کیا ہے؟ کاف جو ہے وہ ایک ہی مفرد کا صیغہ ہے۔ تو ابھی یہ بیان کر رہے ہیں کہ کاف کے جو باقی صیغے ہیں وہ بھی اسی کاف کا حصہ ہی بنتے ہیں، جیسے کما ہے، کنہ جو ہے، کما اور کنہ یہ بھی کیا ہے؟ ضمیر کاف ہی کہلاتی ہے۔ اس سے کیا کہا جاتا ہے کہ جی میم اور الف اس کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہے، یعنی یہاں سے جو ہے وہ ابن ناظم کے یہ نظریہ واضح ہوگا کہ جو ضمیر ہے وہ اصل میں کاف ہی ہے، ہمارے پاس ایک ہی کاف ہے، باقی جو اس کے ساتھ لگ رہا ہے میم لگ رہی ہے، الف لگ رہی ہے، نون لگ رہی ہے، وہ مختلف کیا ہے؟ مخاطب کے احوال کے اعتبار سے ہم کیا لگا رہے ہیں، یعنی یختلف حال الکاف بحسب احوال المخاطب، کہ کاف کے جو حالات ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں مخاطب کے حالات کے ساتھ۔ فتکون مفتوحۃ للمخاطب و مکسورۃ للمخاطبۃ، للمخاطب یعنی واحد مذکر مخاطب کے لیے، ٹھیک ہے، واحد مذکر مخاطب کے لیے کاف کیا رہتی ہے؟ مفتوح رہتی ہے، اور مکسورۃ للمخاطبۃ یعنی واحد مؤنث مخاطبہ کے لیے کیا مکسور رہتی ہے، کے ہو جاتا ہے، و موصولۃ بمیم و الف، میم اور الف لگ جاتی ہے، کما جسے ہم بناتے ہیں میم اور الف کما، کس کے لیے؟ للمخاطبین والمخاطبتین، ٹھیک ہے، تثنیہ مخاطب کے لیے چاہے مذکر ہو، اور تثنیہ مخاطب کے لیے چاہے کیا ہو؟ مؤنث ہو، کما ہو گیا، اور و بمیم ساکنۃ او مضمومۃ للمخاطبین، میم ساکنہ یا مضمومہ لگیں کس کے لیے جی؟ للمخاطبین، اچھا وہ مخاطبین ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ للمخاطبین، مخاطبین کیا ہے؟ جمع ہے، ٹھیک ہے، جمع مذکر مخاطب کے لیے، میم ساکنہ یا میم مضمومہ، میم ساکنہ یعنی کم، ٹھیک ہے، میم مضمومہ جیسے کم کو آگے آپ ملائیں گے، ٹھیک ہے، کمو آگے جا کے جب کسی سے ملائیں گے تو کمو بھی پڑھتے ہیں، کم بھی بنتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس میں؟ ضربکم، ٹھیک ہے، ضربکم آگے پھر کسی نے مارا ہے، ضربکم کم اللہ، اللہ نے تمہیں مارا ہے، ٹھیک ہے، ضربکم قاتلکم اللہ، کیوں کر کے میم کے اوپر کیا ہے؟ وہاں پہ ضمہ بھی کیا لگا دیتے ہیں، اور نون مشددہ لگ جاتی ہے کس کے لیے جی؟ مخاطبات کے لیے۔ اچھا، مثالیں وہی اکرمک، اکرمک، اکرمکما، اکرمکم اور اکرمکن۔ اکرمکم میں انہوں نے میم ساکنہ کی مثال دی ہے، مضمومہ کی مثال نہیں دی، تو وہ مضمومہ کی ہی مثال آپ لیں، قاتلکم اللہ، ٹھیک ہے، تو وہ میم کو جب آگے جا کے ملایا تو اس کو کیا کر دیا جی؟ مضموم کر دیا۔ تو ویسے تو ہم کیا پڑھتے ہیں جی؟ اذا حرک حرک بالکسر ہوتا ہے،
تو قاتل کو ملا ہے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ نہیں ہے، ہم کہیں گے خود میم کی جو ہے وہ ایک شکل موجود ہے، میم کون سی؟ مضموم والی، اسی وجہ سے میم کے اوپر کیا رہے گا؟ ضمہ رہے گا۔ اچھا جی، والہاء کذالک، ہا بھی جو ہے وہ بالکل ایسے ہی چلتا ہے، فتضم للغائب وتفتح للغائبۃ، اوپر انہوں نے کیا کہا تھا کہ کاف جو ہے وہ مذکر کے لیے مفتوح اور مؤنث کے لیے مکسور تھی، کا اور کے، کہتے ہیں ہا کے بھی ایسے ہیں، غائب کے لیے ہو اور غائبہ کے لیے ہا، ٹھیک ہے، لیکن غائبہ کے لیے فقط فتح تو نہیں لگتا نا، الف بھی لگتی ہے نا، ضربہا، ٹھیک ہے، تو اس کو تھوڑا ہم کہیں گے کہ بس ہا کے غائبہ کے لیے فتح، فتح کے ساتھ کیا رہے گی؟ الف بھی کیا رہے گی، وہ ابن ناظم لکھا نہیں ہے یہاں پہ، پر دونوں کو کیا ہے ایک جیسا بنانے کے لیے نا، کہ دونوں کیا سیم تو ہو گئے، کہ وہاں بھی مخاطب کے لیے فقط کیا ہے؟ فتح تھا، الف نہیں تھی، تو یہاں پر بھی فتح ہے، لیکن اضافی چیز کیا ہے یہاں پہ؟ الف بھی ہے۔ اچھا الٹ ہے بلکہ، وہاں پہ جو فتح تھا وہ کس کے لیے تھا؟ مذکر کے لیے تھا، کا، یہاں پہ کس کے لیے ہو گیا؟ مؤنث کے لیے ہو گیا، غائبہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کذالک کا کیا مطلب؟ بالکل اس جیسا نہیں ہے، کذالک کا کیا مطلب؟ یعنی ہا کی بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے مختلف کیفیتیں ہیں، تثنیہ کے اور جمع کے کیا مختلف چیزیں ہیں، لیکن علامتیں الگ ہوں گی۔ اچھا، وہ توصل فی التثنیۃ والجمع بما توصل بالکاف، تثنیہ اور جمع میں بھی اس کے ساتھ وہی چیزیں ملائی جائیں گی، توصل وصل کی جائیں گی، کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ کاف کو کیا کیا جاتا تھا؟ وصل کیا جاتا تھا، جیسے اکرمہ، اکرمہا اور اکرمہما، ہو اور ہا تو واضح ہے، اکرمہما میں ہا کے ساتھ کیا لگایا؟ میم اور الف لگائیں گے، اکرمہم میں کیا ہے جی؟ میم ساکن ادھر کہی تھی، ساکن یا مضمومہ، ہم دونوں کہہ دیں گے، میم ساکن یا میم مضمومہ، اکرمہن میں کیا واضح ہے؟ تسنیہ اور جمع کے ساتھ، ٹھیک ہے، واو وغیرہ تو نہیں لگتا نا یہاں پہ۔ تو یہاں تک جو ہے وہ خلاصہ ان کا یہ ہوا کہ دو قسمیں جو ہے وہ ہمارے پاس کیا آ گئی ہیں، کہ جو نصب اور جر میں ایک جیسی ہوتی ہیں، اس کی کتنی ضمیریں بتائیں؟ یہاں پہ 3 بتائیں، ٹھیک ہے، یا متکلم اور کیا تھی؟ ہاں، کاف خطاب اور ہائے غائبہ، ٹھیک ہے، تو یا متکلم، کاف خطاب اور ہائے غائبہ، یہ تینوں کیا ہوگی جی؟ جو مجرور ہے وہی منصوب، جو منصوب وہی مجرور، اور دوسری قسم کیا نا کی تھی، جو تینوں میں کیا ہے؟ ایک جیسی ہے۔ تیسری قسم جو ہے وہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں، وما عدا ما ذکرنا من الضمائر المتصلہ مختص بالرفع، وما عدا، اور اس کے علاوہ ما ذکرنا، جو ہم نے ذکر کر دی ہے ضمائر متصلہ، اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ کیا ہیں جی؟ مختص بالرفع، وہ فقط رفع کے ساتھ خاص ہیں، اور وہ ہمارے پاس کیا ہیں؟ تا ضمیر ہے، ٹھیک ہے، تا ضمیر سے وہ آگے بیان کریں گے اس کی قسمیں، تو تے وغیرہ سارے، الف ضمیر ہوگی، واو ضمیر، یا مخاطبہ اور نون ناس، اب ہر ایک کی کیا ڈیٹیل یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں۔ تا ضمیر میں آ جائیں تو تضمن للمتکلم ہے، متکلم کے لیے یہ مضموم ہوتی ہے ضربتو، تفتح للمخاطب، مخاطب کے لیے کیا ہے؟ یہ ضربتا ہو جاتی ہے، اور جی مخاطبہ کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ مکسور ہو جاتی ہے، ضربتے، اور یہ ضمیر کہاں پہ آتی ہے؟ فقط ماضی میں آتی ہے، مضارع میں نہیں آتی نا، مضارع میں بھی نہیں آتی اور فعل امر میں کیا ہے؟ نہیں آتی۔ اچھا، توصل فی التثنیۃ والجمع بما توصل بالہا، تثنیہ اور جمع میں اسی چیز کے ساتھ ملتی ہے کہ جس کے ساتھ وہ جو ہا ضمیر بیان کی تھی ملتی تھی، یعنی تما اور تم یہاں پہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مثالیں وہی دے رہے ہیں، فالتو، فالتا، فالتے، اور تثنیہ میں کیا ہو جائے گا؟ فالتما، ٹھیک ہے، جمع میں فالتم، اور مؤنث میں وہی نون مشددہ کے ساتھ فالتن۔ والالف للاثنین، یہاں پہ الف جو ہے وہ تثنیہ کی علامت کہلاتی ہے، واو جو ہے وہ جماعت ذکور، ہاں ٹھیک ہے، یہ تا کی بات پوری ہوگی، ہاں یہ تا کی بات پوری ہوگی، یہاں پہ عبارت میں کیسے ہونا چاہیے تھا؟ ایک انٹر لگنا چاہیے تھا اور نیچے والی لائن ہونی چاہیے تھی، انہوں نے کٹھی لکھ دیا، جس طرح فتح لکھن اسی طریقے سے لکھتے والالف ہو، اس کو بین القوسین کیا لکھ کے، تو یہ آپ علامت لگا لیں تاکہ مکس اپ نہ ہو سکے۔ اچھا، تا کی بات پوری ہوئی، اب کیا ہے؟ الف کی بات آ گئی، تو الف جو ہے وہ اثنین کے لیے واقع ہوتی ہے، تثنیہ کے لیے کیا واقع ہوتی ہے، یہ بات پوری ہوگی۔ پھر تیسری ضمیر واو کی تھی، واو کا کہا کہ لجماعت ذکور العقلاء،
یہ جمع کے لیے آتی ہے، اور وہ بھی کیا ہے عقلاء کے لیے۔ اور چوتھی ضمیر یا مخاطبہ تھی، وہ یا المخاطبت ہے۔ یا مخاطبہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ جیسا کہ جو ناظم نے جو قول شعر پڑھا ہے اس کے اندر کیا یہ موجود ہے یا مخاطبہ، 56 نمبر جو شعر تھا گزشتہ، صلیح ما ملک، یہاں پہ کہاں پہ ہے؟ سلیم جو یا ہے یہ کیا ہے؟ یا مخاطبہ ہے، اور یہ فقط کیا واقع ہوتی ہے؟ مرفوع واقع ہوتی ہے۔ تو یا پھر ہمارے پاس دو طرح کی ہوگی نا، ایک یا جو ہے وہ مرفوع فقط واقع ہوتی ہے، اور ایک یا کیا ہے منصوب اور مجرور واقع ہوتی ہے۔ کون کون سی؟ کہ جو یا مخاطبہ ہے یہ فقط مرفوع واقع ہوتی ہے، جبکہ جو یا کون سی ہے؟ مخاطبہ کی نہیں بلکہ یا متکلم، ٹھیک ہے۔ یا متکلم کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ پھر مرفوع واقع نہیں ہوتی، وہ فقط کیا ہے مجرور یا منصوب واقع ہوتی ہے۔ اچھا، نون اناث کی کیا مثال بنے گی؟ جیسے الہندات تو یقمنا کہتے ہیں، وَيَشْتَرِكُ الْأَلِفُ وَالْوَاوُ وَالنُّونُ فِي الْمَجِيءِ لِلْمُخَاطَبِ تَارَةً وَالْغَائِبِ أُخْرَى۔ جبکہ جو الف اور واو اور نون ہے، یہ جو تین ہیں، یہ جو ہے وہ شریک ہیں۔ کس بات میں شریک ہیں؟ کہ کبھی یہ مخاطب کے لیے آتے ہیں اور کبھی کیا غائب کے لیے آتے ہیں۔ اچھا، ان کے علاوہ یعنی کن کے علاوہ جی؟ الف واو اور نون کے علاوہ، الف واو اور نون کے علاوہ کیا بچتا ہے ہمارے پاس؟ یا مخاطبہ اور تائے ضمیر۔ تو تائے ضمیر اور یا مخاطبہ کو اگر آپ لے لیں تو یہ اس طریقے سے شریک نہیں ہے کہ مخاطب اور غائب کے لیے دونوں کٹھی آتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تائے ضمیر جو ہے وہ فقط کس کے لیے آئے گی جی؟ وہ ضرب تو یعنی متکلم کے لیے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، غائب کے لیے نہیں ہے، یعنی یا متکلم کے لیے آ رہی ہے یا جو ہے وہ خطاب کے لیے آ رہی ہے۔ یعنی ناظم کی تعبیر کے مطابق جو متکلم اور خطاب مخاطب ہوتا ہے اس کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا نا، حاضر کا۔ تو حاضر اور غائب میں کیا اس کی شراکت نہیں ہے؟ کس کی حاضر اور غائب میں شراکت نہیں ہے؟ تائے ضمیر کی اور کون سی؟ یا مخاطبہ کی۔ جبکہ اس کے علاوہ جو تین بچی ہیں، الف واو اور نون اناث، یہ تینوں ایسی ہیں کہ ان کی کیا شراکت ہے کہ یہ غائب کے لیے بھی آتی ہیں اور خطاب کے لیے بھی کیا ہے آتی ہیں۔ اچھا، کیسے جو ہے وہ یہ بات پتہ چلی؟ یہ جو ہے وہ ناظم نے جو ہے شعر پڑھا تھا وہاں سے کیا یہ بات پتہ چلی، اور اب ہم اس شعر کی طرف واپس جاتے ہیں جو رہ گیا تھا ہمارا وہاں پہ 59 جو ہے وہ 59، ٹھیک ہے جی۔ وَأَلِفٌ وَالْوَاوُ وَالنُّونُ، الف واو اور نون، لما غابا وغیرہ، لما یعنی آتے ہیں، لام جار ہو جائے گا جار، اور ما غابا یہ کیا ہے؟ مائے موصولہ ہے کہ جو غائب ہو، ٹھیک ہے جی، ما غابا جو غائب ہو، تو یہ جار مجرور متعلق ہو جائیں گے محذوف کے، یعنی الف والواو والنون یاتی آتے ہیں یا مستقر ٹھہر جاتے ہیں۔ کس کے لیے جی؟ لما غابا وغیرہ، غائب کے لیے بھی اور غیر غائب۔ غیر غائب سے کیا مراد ہے؟ ان کی مخاطب۔ یہاں پہ انہوں نے دو مثالیں دیں، قامہ اور اعلما کی۔ قامہ کی ہم ترکیب میں کیا کہیں گے کہ قامہ فعل ماضی تثنیہ کا صیغہ ہے، تو الف کس کے لیے آ گئی؟ غائب کے لیے آ گئی۔ جبکہ اعلما میں جو الف ہے وہ کون سی ہے؟ برابر کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ الف ضمیر ہے اس کی، مخاطب کے لیے ہے۔ اعلم، اعلم کیا ہے؟ فعل امر کا صیغہ، اعلم سے اعلما، ٹھیک ہے۔ تو قامہ اور اعلما میں کیا فرق ہو گیا کہ قامہ میں الف کس کے لیے ہے؟ غائب کے لیے ہے، اور اعلما میں الف کس کے لیے ہے؟ مخاطب کے لیے ہے۔ تو یہی وہ بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ الف کے اندر کیا ہے؟ دونوں کوالٹیاں کیا موجود ہیں، اور یہی کوالٹیاں الف کے علاوہ واو اور نون میں موجود ہیں، کہ جس کو ابھی ابن ناظم کیا مزید مثالوں کے ذریعے سے کھولیں گے۔ تقول افعلا، افعلو، افعلن، یہ فعل امر کی تینوں مثالیں تھیں نا۔ فالالف ضمیر للمخاطبین، الف یہاں پہ ضمیر ہے پہلے والے میں، کس کے لیے؟ مخاطبین، دو مخاطب کے لیے، تسنیہ کے لیے۔ واو ضمیر ہے للمخاطبین، ضمیر المخاطبین، ٹھیک ہے، جمع مخاطب کے لیے، اور نون جو ہے وہ ضمیر ہے المخاطبات، ٹھیک ہے جی، یہ کس کے لیے؟ خطاب کی ہوگی۔ اب یہی تینوں کی مثال لے کر ہیں غائب کے لیے، وہ فعل، فعلو، فعلنا، ٹھیک ہے، الف یہاں پہ ضمیر غائبین کی ہے، ضمیر الغائبین ہے، اور واو ضمیر ہے غائبین کی، اور نون ضمیر ہے کس کی؟ غائبات کی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ جو ان کی بحث تھی یہ بسیط تھی، آسان بحث تھی، بس اس میں آپ کو یاد کیا کرنا ہے؟ یاد آپ کو یہ کرنا ہے کہ ضمیر متصل کی تین قسمیں ہیں، کس کے اعتبار سے؟ اعراب کے اعتبار سے، اعراب کے محل کے اعتبار سے، یوں دقیق تعبیر،
اعراب کے محل کے اعتبار سے ضمیر متصل کی ہمارے پاس 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم جو فقط رفع کے ساتھ خاص ہے، اور وہ ہمارے پاس کیا ہے جی 5 ہیں. کون سی جی؟ یہ الف واو اور نون، یہ تو بھی ہو گئے نا. الف واو نون کے علاوہ آپ 2 کون سی یاد کریں گے؟ ٹھیک ہے، تائے ضمیر اور یا مخاطبہ. ٹھیک ہے، الف واو نون، تائے ضمیر اور یا مخاطبہ، یہ 5 کس کے لیے ہو جائیں گی؟ رفع کے لیے خاص ہو جائیں گی. اچھا، پہلی رفع کے لیے ہوگی. دوسری تعداد میں ایک بڑھا لیں کہ جو نصب اور جر کے لیے ہو. ٹھیک ہے جی، اس میں ہمارے پاس کتنی ہیں؟ 3 ہیں. اس میں بھی یا ہے لیکن یا مخاطبہ نہیں ہے، یا متکلم ہے. یا متکلم اور کیا ہے؟ ہا اور کاف خطاب. ٹھیک ہے جی، یہ 3 ہو گئے. تیسری قسم آپ بنا لیں کہ جو تینوں کے لیے استعمال ہو ضمیر، رفع کے لیے بھی، نصب کے لیے بھی اور جر کے لیے بھی. وہ ہمارے پاس فقط کیا ہے؟ ایک ہے، اور وہ کیا نہ ہے. ٹھیک ہے، تو 1 3 اور 5 یہ عدد آپ یاد رکھیں، اور ٹوٹل کیا ہے 3 قسمیں کیا یاد رکھیں. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.